مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ وَكَذَا مَسْأَلَةُ دَعْوَى الْأَبِ عَدَمَ تَمْلِيكِهِ الْبِنْتَ الْجِهَازَ فَقَدْ بَنَوْهَا عَلَى الْعُرْفِ مَعَ أَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمُمَلِّكِ فِي التَّمْلِيكِ وَعَدَمِهِ، وَكَذَا جَعْلُ الْقَوْلِ لِلْمَرْأَةِ فِي مُؤَخَّرِ صُدَاقِهَا مَعَ أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمُنْكِرِ، وَكَذَا قَوْلُهُمْ الْمُخْتَارُ فِي زَمَانِنَا قَوْلُهُمَا فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُعَامَلَةِ والوقف لمكان الضرورة والبلوى، وقول محمد بسقوط الشفعة إذا أخر طلب التملك شهرا دفعا للضرر عن المشتري۔ اب یہاں سے ان مسائل کا ذکر چل رہا ہے کہ جن مسائل میں مطلب عرف کی بنیاد پر احکام میں تبدیلی آتی ہے۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور شادی کر کے وہ جو جہیز دیتا ہے، الجہاز کا معنی جہیز ہے، یہاں ہوائی جہاز مت سمجھ لینا، تو الجہاز کا معنی کیا ہے؟ جہیز۔ تو جہیز جو اس نے اپنی صاحبزادی کو دیا ہے، اس نے یہ دعویٰ کر دیا باپ نے کہ میں نے عاریتاً دیا تھا، لڑکی کو جہیز کا مالک نہیں بنایا تھا، عاریتاً دیا تھا، تو ہمارے فقہا نے اس کی بنیاد عرف پر رکھی ہے۔ عرف جہاں کا جو ہے اسی کے مطابق سمجھا جائے گا۔ ہم اور آپ کے عرف میں کیا چلتا ہے؟ اپنی بیٹی کی جب شادی کرتے ہیں تو جہیز کیا لینے کی نیت سے دیتا ہے باپ؟ مالک بنا دیتا ہے، چاہے کچھ بھی دے وہ لوگ کہتے بھی ہیں بھائی ہمیں کیا چاہیے، جو دے گا اپنی بیٹی کو دے گا، کہتے ہیں نہیں ہمیں بس 2 لقمے چاہیے، ہمیں عزت چاہیے بس، تو وہ مال کی رہی بات تو جو دے گا وہ اپنی بیٹی کو دے گا۔ تو اس عرف سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جہیز دے کر کے اپنی بیٹی کو اس کا کیا بناتا ہے؟ مالک بناتا ہے۔ لہٰذا اب باپ کا عدم تملیک کا دعویٰ کہ اس نے جہیز کا مالک نہیں بنایا تھا، اس کی بنا بھی عرف پر ہوگی کہ جس عرف میں اگر عاریتاً دینا مشہور ہے، رائج ہے، تو اس کو اس پر محمول کیا جائے گا، اور ہمارے علاقے کے عرف میں تملیکاً دینا ہے، عرف اس پر ہے، لہٰذا وہ لڑکی جہیز کی ہمارے بلاد کے عرف میں مالک ہے۔ حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ قول تملیک اور عدم تملیک میں مملک کا معتبر ہے، مالک بنانے والے کا معتبر ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مالک نہیں بنایا تو نہیں بنایا، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مالک بنا دیا تو یہ معتبر ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے اگر تملیک کا قول کر رہا ہے تو اسی کا اعتبار، اگر عدم تملیک کا قول کر رہا ہے تو اسی کا اعتبار، یہ قاعدہ ہے۔ لیکن اس قاعدے کے خلاف کس پر بنا ہے مسئلے کی؟ عرف پر بنا ہے۔ عرف میں اگر تملیک ہے تو چاہے یہ کہے نہیں بنایا تو لا یسمع، اس کا قول مسموع نہیں ہوگا۔ یوں ہی مطلب مہر کو تاخیر سے ادا کرنے میں، ٹال مٹول کے ساتھ ادا کرنے میں عورت اور خاتون کی بات کو مطلب یہ ہے کہ لیا جائے گا۔ یعنی مطلب وہ کہتی ہے عورت کہ میرے پاس مہر ٹائم سے نہیں پہنچا، بلکہ جو مدت تھی اس سے بعد میں پہنچا۔ مہر کے تاخیر میں مطلب یہ ہے کہ عورت کی بات کو مطلب یہ ہے کہ رکھا جائے گا، حالانکہ اس معاملے میں قول منکر کا مانا جاتا ہے۔ جو انکار کرنے والا ہے، شوہر اگر انکار کر رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو اسی کی بات مانی جائے گی، مگر عرف پر بنا ہے۔ عرف یہ ہے کہ بھئی عورت کہہ رہی ہے کہ مہر
مؤخر ہو گیا ہے اور بہت دیر بعد ہمارے پاس پہنچا ہے، تو کس کا قول اب مانا جائے گا؟ عورت کا، مؤخر صداق میں۔ اور ایسے ہی فقہا کا، متاخرین کا یہ کہنا کہ ہمارے زمانے میں جو مختار ہے، مزارعت کا معاملہ ہو، کاشتکاری کا یا معاملہ یا وقف کا معاملہ ہو، تو مزارعت کے مسائل، معاملہ کے مسائل، وقف کے مسائل مکان ضرورت اور بلوہ کی بنیاد پر ان تینوں کے مسائل میں کس کے قول پر فتویٰ ہے؟ صاحبین کے قول پر۔ جو بھی آپ مزارعت کے مسائل بہار شریعت میں دیکھیں گے، کوئی بھی مسئلہ یا معاملے کے مسائل، وقف کے مسائل، تو ان مسائل میں تینوں کے بیان میں چونکہ ضرورت ہوتی ہے اور عام بلوہ اس میں عموم ہوتا ہے بلوے کا، تو ہمارے زمانے میں دونوں کے قول پر فتویٰ ہے۔ تفصیل کے لیے اس کو دیکھا جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے امام محمد کا فرمانا کہ شفعے سے پہلے ذرا اس کی تعریف سن لیں۔ شفعہ مطلب اس کو کہتے ہیں کہ مشتری نے جتنی قیمت پر کوئی چیز خریدی ہے، کسی شخص نے جتنی قیمت پر کوئی چیز خریدی ہے اتنی قیمت پر کوئی دوسرا انسان اس کو اس کے اندر لینے کے لیے تیار ہو جائے، یہ ہے شفعہ بہار شریعت میں جیسا کہ مذکور ہے۔ یعنی جتنی ثمن میں وہ چیز خریدی ہے اتنی ہی قیمت میں دوسرا اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہو جائے؟ کھڑا ہو جائے، یہ ہوتا ہے شفعہ۔ حق پڑوس مطلب یہ ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اب امام محمد نے یہ کہا کہ جب یعنی ایک مہینہ مالک بنانے کی مطلب طلب کو وہ ٹالتا رہا، بھئی بیچنے والے نے بیچا اور ٹائم کیا ہے؟ ایک مہینے کا، ایک مہینہ مالک تملک کی طلب کو مؤخر کرتا رہا۔ تملک کا معنی مالک بننا، ملکیت حاصل کرنا، تو اس ٹکڑے پر ملکیت حاصل کرنے کو ٹالتا رہا۔ کون؟ جس نے خریدا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک مہینے تک ملکیت حاصل کرنے کو، تملک کی طلب کو اس نے مؤخر کر دیا، تو شفعے کا قول شفعہ ساقط ہو جائے گا، یہ امام محمد کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی اب اتنی ہی قیمت میں اگر ایک مہینے تک مالک بننے کو ٹالتا رہا تو اب یہ شفعے کا جو ہے وہ سقوط ہو جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ مشتری سے ضرر کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ بھئی ایک مہینے تک اگر وہ ملکی تملک کی طلب کو ٹالتا رہا تو کس کا ضرر ہے؟ شفعہ اگر باقی رکھیں مشتری کا ضرر ہے۔ کیسے؟ کہ بھئی وہ تصرف ایک مہینے تک اس میں نہیں کر سکتا نا، جو مطلب جب تک شفعہ اس میں قائم رہے گا تب تک مشتری تصرف کا مجاز نہیں ہوگا، اور یہ اس میں مشتری کا کھلا ضرر ہے۔ تو مشتری سے ضرر کو دفع کرنے کے پیش نظر اگر اس نے تملک کی طلب کو ایک ماہ تک ٹال دیا تو یسقط حق، یعنی امام محمد کے قول کے مطابق شفعہ کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ یہ بھی مسئلہ ضرورت کی اور عرف کی بنیاد پر ہے۔ اور یہ دیکھیے ملاتے رہیے، وَقَضَا مَسْأَلَةُ دَعْوَى الْأَبْ، یہی مسئلہ باپ کا بیٹی کے حق میں جہیز کی عدم تملیک کا دعویٰ، فقط بنوها علی العرف، تو ہمارے متاخرین فقہا نے اس کی بنا عرف پر رکھی ہے، مع ان القاعدۃ ان القول للمملک فی التملیک وعدمہ، حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ قول تملیک اور عدم تملیک میں کس کا مانا جائے گا؟ مملک کا مانا جائے گا، اور یوں ہی عورت کی بات مانی جائے گی مہر کو تاخیر سے ادا کرنے کی بابت، حالانکہ قول منکر کا مانا جاتا ہے۔ اور یہی ایسے ہی ان کا قول ہمارے زمانے میں مزاعرت و معاملہ اور وقف کے مسائل میں صاحبین کا قول مختار ہے، ضرورت اور عموم بلوہ کے پیش نظر۔ اور امام محمد کا قول سقوط شفعہ کے تعلق سے، جب طلب تملک کو ایک مہینے تک اس نے ٹال دیا، دفعا للضرر عن المشتری، مشتری سے ضرر کو دفع کرنے کے پیش نظر۔ و روایت الحسن،
اور حسن کی روایت اس طور سے کہ ان الحرۃ العاقلۃ البالغۃ لو زوجت نفسها من غیر کفو لا یصح، کہ حرہ عاقلہ بالغہ نے اگر اپنی آپ کی شادی کر لی غیر کفو میں تو یہ درست نہیں ہوگا۔ یہ کس کی روایت ہے؟ حسن کی۔ حسن کی روایت ہے کہ آزاد عاقلہ بالغہ نے اگر خود سے شادی کر لی بنا کفو کے تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اور متاخرین فقہا کا سڑک کی کیچڑ کو معافی کا فتویٰ دینا بربنائے ضرورت ہے۔ سڑک پہ جو کیچڑ ہوتی ہے وہ کپڑوں کو لگ گئی اگر تو کیا ہے وہ معاف ہے۔ کیوں؟ اگر اس کو نجس قرار دیا تو حرج ہوگا نا۔ بارش کے موسم چل رہا ہے، ہم بھی جاتے ہیں سائیکل پہ جاتے ہیں تو جگہ جگہ کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے، کیچڑ اس میں ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اب اگر ایک دم ہر فقیہ اس کو کیا قرار دینے لگے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ حرج میں مبتلا ہو جائیں گے، بار بار ڈیوٹی پہ آنا پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر فتویٰ اگر نجس و ناپاکی کا ہو سڑک کی کیچڑ کا تو آؤ اور کپڑے چینج کرو۔ ہر بار میں جب کپڑا چینج کریں گے اور نہائیں گے اور اس کو صاف کریں گے تو حرج میں مبتلا ہو جائیں گے۔ والحرج مدفوع بالنص، حرج کو دفع کیا گیا ہے، لہذا فقہا نے راستے کی کیچڑ کی معافی کا فتویٰ دیا ہے۔ وبیع الوفا والاستثناء، اور بیع وفا کہتے ہیں رہن سے انتفاع کی صورت، یہ ہے بیع وفا۔ راہن نے مرہون کو مرتہن کے پاس رکھا تو اب مرہون سے مرتہن نفع حاصل کرتا ہے، اور راہن جو مرتہن سے قرض لایا ہے، دین لایا ہے، وہ اس سے نفع حاصل کرتا ہے۔ تو بیع وفا اس معنی کے اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے رہن سے انتفاع کی صورت کہ مرتہن مرہون سے منتفع ہوتا ہے، اور راہن جو ہے مرتہن کے دیے ہوئے دین سے منتفع ہوتا ہے۔ جب راہن مرتہن کو دین کی واپسی کر دیتا ہے تو اب مرتہن مرہون کو واپس کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے بیع وفا، تم پورا کرو گے تو ہم بھی پورا کریں گے۔ اگر تم دین کو پورا ادا کر دو گے تو ہم مرہون کو پورا تمہیں دے دیں گے، اور اگر تم قرض نہ دے سکے تو ہم بھی تمہاری چیز کو کیا کر لیں گے؟ استعمال کر لیں گے۔ وہ ضمانت کے طور پر مرتہن کے پاس رکھی جاتی ہے کہ اگر ان صاحب نے ہمارا دین واپس نہیں کیا تو ان کی شیء مرہون ہمارے پاس موجود ہے، ضمانت کے طور پر ہم اس کو اپنے دین کے قائم مقام کر لیں گے۔ تو بیع وفا یہ ہے، یعنی رہن سے انتفاع کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ بیع وفا میں آتی ہیں۔ اور استثناء معدوم کی بے، استثناء کسے؟ معدوم کی بے، جوتے کا آرڈر کرنا، پہلے ہی پیسے اس کو دے دینا۔ ابھی مطلب یہ ہے کہ معدوم ہے، وہ آرڈر کر کے چلا گیا کہ ہمارے ناپ کے جوتے بنا دو، ابھی بیع معدوم ہے، لیکن استحسان یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ والقیاس یاباہ، اور قیاس اس کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے۔ قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ جہاں مبیع معدوم ہو لا یجوز، اس لیے کہ صحت بے کے لیے مبیع کا موجود ہونا ضروری، تو جہاں مبیع معدوم تو اس کا حکم بھی وہی ہونا چاہیے، لہٰذا بے کے معدوم ہونے کی وجہ سے استثناء میں بے ناجائز ہونی چاہیے، یہ قیاس جلی ہے۔ لیکن نجوزناہ استحسانا، لیکن ہم نے خلاف قیاس اس کو جائز قرار دیا۔ متاخرین فقہا کا یہ موقف ہے بربنائے ضرورت، اس لیے کہ اگر اس کو استحسانا بھی ناجائز قرار دیں تو لوگ حرج میں مبتلا ہو جائیں گے۔ والشرب من السقاء والاستثناء والشرب من السقاء بلا بیان مقدار ما یشرب، اور مشق سے پینا، پیے گئے پانی کی مقدار کو بیان کیے بغیر کہ اتنا پانی پیوں گا، یہ بھی مطلب متاخرین نے جائز قرار دیا۔ اور غسل خانے میں بنا ٹھہرنے کی مدت کے بیان کیے ہوئے داخل ہونا نہانے کے لیے کہ اتنی دیر ٹھہروں گا یا 1 گھنٹے میں نکلوں گا یا اور اتنا ٹائم لگاؤں گا، اور اس کی مقدار کو بیان کیے بغیر داخل ہونا، جو پانی وہ بہائے گا نہانے میں، یہ سب کیا ہے؟ جائز ہے۔ متاخرین فقہا نے یہ فتویٰ مطلب یہ ہے کہ دیا ہے۔ اور آٹا اور روٹی کو بنا وزن کے قرض لینا، قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ کس کے ساتھ قرض لیا جائے؟ وزن کے ساتھ، لیکن اس خلاف قیاس بنا وزن کے بھی روٹی اور آٹے کو اگر قرض لیا تو کیا ہے؟ یہ
جائز ہے۔ مما بنی علی العرفی، یہ سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد عرف پر رکھی گئی ہے۔ وقد ذکر ذلک فی الاشباہ، مسائل کثیرہ، اور اشباہ میں بہت سارے مسائل اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ صاحب کتاب کہتے ہیں دیکھ لو، فہذہ کلھا قد تغیرت احکامھا لتغیر الزمان، دیکھ لیجئے یہ سارے کے سارے ایسے ہیں مسائل کہ ان کے احکام جو ہیں وہ مطلب بدل چکے ہیں زمانے کے بدلنے کی وجہ سے، اما للضرورہ، یا تو ضرورت کے پیش نظر، و اما للعرف، یا عرف کے پیش نظر، و اما لقرائن الاحوال، یا احوال کے قرائن کی بنیاد پر۔ وَكُلُّ ذَلِكَ غَيْرُ خَارِجٍ عَنِ الْمَذْهَبِ، لیکن یہ مت سمجھ لینا مذہب سے نکل گیا ان سے انسان، متاخرین مذہب سے نکل گئے، کہہ رہے ہیں مذہب سے باہر نہیں ہے، لأن صاحب المذہب، اس لیے کہ مذہب کے مذہب والے کون ہیں؟ مذہب والے امام اعظم، لو کان فی ھذا الزمان لقال بها، اگر صاحب مذہب اس زمانے میں ہوتے تو ان کا قول کرتے، ولو حدث ھذا التغیر فی زمانہ، اور اگر یہ تبدیلی ان کے زمانے میں ہوتی تو اس کے خلاف کی صراحت نہ فرماتے۔ یہ ساری کی ساری تفصیل وہ ہے کہ مجتہدین فی المذہب نے اس پر کیا ہے؟ جرأت کی ہے۔ وَأَهْلُ النَّظْرِ الصَّحِیحِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِینَ، اور نظر صحیح کے جو اہل ہیں متأخرین میں سے، انہوں نے جرأت کی ہے منصوص علیہ کی مخالفت پر، یعنی صاحب مذہب کی مخالفت پر۔ کس میں؟ فی کتب ظاہر الروایہ، کتب ظاہر الروایہ میں، بناء علی ما کان فی زمانہ، اس پر بنا کرتے ہوئے کہ جو ان کے زمانے میں تھا، کما مر تصریحہم بہ فی مسئلۃ کل حل علی حرام، جیسے کہ کل حل علی حرام والے مسئلے میں یہ گزر چکی ہے صراحت۔ من ان محمدا بنا ما قالہ علی عرف زمانہ، کہ امام محمد نے اس کی بنیاد اس پر رکھی ہے جو عرف نے بول دیا اپنے زمانے کے اعتبار سے، ویسے ہی وہ جو ہم نے استئجار علی التعلیم کے مسئلے میں گزشتہ ابحاث میں ہم نے ذکر کیا۔ اچھا، فَإِن قُلْتَ، اب ایک اعتراض نقل فرماتے ہیں صاحب کتاب، آسان اعتراض ہے، اگر آپ کہیں العرف یتغیر مرۃ بعد مرۃ، عرف تو بھائی بدلتا ہی رہتا ہے، آج کچھ ہے کل کچھ ہے، نسل بعد نسل عرف میں تبدیلی آتی رہتی ہے، تو کیا ہر بار میں بدلو گے؟ فلو حدث عرف آخر، اگر نیا عرف کوئی پیدا ہو گیا بعد میں، لم یقع فی الزمان السابق، جو زمانے سابق میں نہیں تھا، یعنی جو پہلے زمانے کے عرف میں نہیں تھا وہ اب ہو گیا، تو اب کیا مفتی کے لیے منصوص کی مخالفت اور نوپید عرف کی پیروی کرنا یہ جائز ہوگا؟ تو موصوف فرماتے ہیں میں کہوں گا نام، ہاں یہ کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ فَإِنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ لِلَّذِينَ خَالَفُوا الْمَنْصُوصَ، اس لیے کہ بعد کے وہ فقہا کہ جنہوں نے منصوص کی مخالفت کی ہے گزشتہ مسائل میں، لم يخالفوه، منصوص کی مخالفت انہوں نے اسی لیے کی ہے، نہیں کی ہے مگر اسی وجہ سے عرف کے نیا پیدا ہونے کی بنیاد پر، بعد زمن الامام، امام کے زمانے کے بعد، فَلِلْمُفْتِ اتِّبَاعُ عُرْفِهِ الْحَادِثِ فِي الْأَلْفَاظِ الْعُرْفِيَّةِ، تو اب مفتی کے لیے نئے عرف کی پیروی کرنا الفاظ عرفیہ میں یہ جائز ہوگا۔ وَقَضَا فِي الْأَحْكَامِ الَّتِي، یوں ہی ان احکام میں بھی جائز ہوگا کہ مجتہد نے جن کی بنیاد اپنے زمانے کے عرف پر رکھی ہے اور اس کا عرف دوسرے عرف کی طرف بدلا ان کے اقتداء کے پیش نظر، لیکن بعد ان یکون المفتی، لیکن وہ مفتی ایسا ہونا چاہیے ممن لہو رأی، کہ جس کو رائے ہو اور جس کو نظر صحیح کا ملکہ ہو اور قواعد شرع کی کیا ہو؟ پہچان ہو، حتی یمیز بین العرف، یہاں تک کہ وہ اس عرف کے درمیان کہ جس پر احکام کی بنا جائز ہوتی ہے اور اس کے غیر کے درمیان کما حقہ تمیز کر سکے۔ فإن المتقدمین شرطوا فی المفتی الاجتہاد، اس لیے کہ متقدمین نے مفتی کے اندر کس کی شرط قرار دی؟ اجتہاد کی۔ وَهَذَا مَفْقُودٌ فِي زَمَانِنَا، اور یہ ہمارے زمانے میں کیا ہے؟ مفقود ہے۔ تو کم سے کم یہ تو ضروری ہوگا کہ اس کو اس میں مسائل کی پہچان ہو، مسائل کے شروط کے ساتھ اور ان قیود کے ساتھ جو بیشتر قیود کیا ہو جاتی ہیں، جی بیشتر اکثر ان قیود کو ساقط کر دیتے ہیں اور ان قیود کو معنی اپنی سمجھ پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی صراحت نہیں کرتے ہیں۔ وَكَذَا لَا بُدَّ لَهُ مِن مَّعْرِفَةِ عُرْفِ زَمَانِهِ وَأَحْوَالِ أَهْلِهِ، یوں ہی اس کے لیے اپنے زمانے کے عرف کی شناسائی
اور وہ زمانے والوں کے حالات کی پہچان بھی ضروری ہے، اور پھر اس کے باوجود بھی کسی ماہر استاذ کی شاگردی میں تخریج مسائل بھی ضروری ہے۔ سمجھ میں آئی؟ بلکہ منیت المفتی کے آخر میں تو یہ کہا ہے لو ان الرجل حفظ جمیع کتب اصحابنا، اگر کسی شخص نے ہمارے اصحاب کی تمام کتابوں کو حفظ کر ڈالا، لا بد ان یتلمذ للفتویٰ، تب بھی اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ماہر استاذ کی شاگردی فتوے کے لیے وہ کرے۔ دیکھیے اگرچہ تمام کتابوں کو اس نے کیا کر لیا ہو، یاد کر لیا ہو، تب بھی ماہر استاذ کی شاگردی ضروری ہے، حتیٰ یہتدی الیہ، تاکہ وہ فتویٰ دینے کے قابل بن سکے۔ لأن کثیر من المسائل، اس لیے کہ یاد کرنے سے ہی کام نہیں چلتا صرف، اس لیے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں یجاب عنہ علی عادات اہل الزمان فیما لا یخالف شریعہ، اس لیے کہ بیشتر مسائل ایسے ہیں کہ جن میں اہل زمانہ کی عادتوں کے حساب سے جواب دیا جاتا ہے، لیکن شریعت کی مخالفت نہ ہو، اس شرط کے ساتھ، شریعت کی مخالفت نہ ہو، اس شرط کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے۔ اور نیت کے اندر یہ ہے لیس للمفتی ولا للقاضی ان یحکم علی ظاہر المذہب ویترک العرف، مفتی کے لیے اور قاضی صاحب کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ ظاہر مذہب پر فیصلہ کر دیں اور عرف کو کیا کر دیں، چھوڑ دیں۔ انتہا، یہ عبارت پوری ہوئی، اور اسی سے یعنی خزانۃ الروایات میں اسی سے نقل کیا، یہ کہا وَهَذَا صَرِيحٌ فِي مَا قُلْنَا، یہ ہمارے قول میں صریح بات ہے کہ ان المفتی لا یفتی بخلاف عرف اہل زمانہ، کہ مفتی اپنے زمانے کے عرف کے خلاف فتویٰ نہیں دے گا۔ اور اس سے قریب وہ بھی ہے جو اشباہ میں بس زازیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ مفتی اس پر فتویٰ دے گا جو اس کی نظر میں مصلحت واقع ہو رہی ہے، مصلحت کے پیش نظر فتویٰ دے گا۔ اور میں نے رد المحتار باب القسامہ میں تحریر کر دیا اس مسئلے میں کہ اگر ایک ولی نے غیر محلہ میں اپنے محلے کے غیر میں سے کسی مرد کے خلاف دعویٰ کیا کسی ولی نے، اور ان میں سے دو نے اس کے خلاف گواہی دے دی، دو نے اس کے خلاف کیا گواہی دے دی، تو امام اعظم کے نزدیک اس کی گواہی دو کی قبول نہیں ہوگی، وقالا تقبل، اور صاحبین کے نزدیک کیا ہو جائے گی، مقبول ہو جائے گی۔ نقل السید الحموی عن العلامہ المقدسی انہ قال، ان سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا توقفت عن الفتوى بقول الامام ومنعت من اشاعته لما يترتب عليه من الضرر العام فإن من عرفه من المتمردين يتجاسر على قتل النفس في المحلات الخالية من غير أهلها معتمدا على عدم قبول شهادتهم عليه حتى قلت ينبغي الفتوى على قولهما لا سيما والأحكام تختلف باختلاف الأيام۔ وقال في فتح القدير في باب ما يوجب القضاء والكفارة من كتاب الصوم عند قول الهداية ولو أكل لحم بين أسنانه لم يفطر وإن كان كثيرا يفطر وقال زفر يفطر في الوجهين انتهى ما نصه۔ حموی صاحب نے نقل کیا ہے کہ میں امام کے قول پر فتوے پر مطلع ہوا اور میں نے اس کی اشاعت سے روکا کیونکہ اس پر ضرر عام مرتب ہو رہا ہے، ایک فتویٰ تھا کہ جس پر موصوف مطلع ہوئے اور اس کی اشاعت سے روکا، کیونکہ اگر سرکش لوگوں میں سے جس نے اس کو پہچان لیا تو وہ قتل نفس پر یعنی محلات خالیہ میں سے قتل نفس پر جسارت کرے گا اور ان کی گواہی کو یعنی قبول نہ کرنے پر اعتماد کرتے ہوئے، یہاں تک کہ میں نے کہا کہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، خاص کر احکام مختلف ہوتی ہیں ایام کے اختلاف سے، یہاں تک بات پوری ہو گئی۔ فتح القدیر کے اندر یوجب القضاء والکفارہ کتاب الصوم کے اندر یہ کہا اگر کسی شخص نے اپنے دانتوں کے درمیان اٹکا ہوا گوشت کھا لیا تو روزہ اس کا نہیں ٹوٹا، اور اگر وہ کثیر ہے یفطر تو روزہ کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اور امام ظفر نے کہا دونوں صورتوں میں کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، چاہے کثیر ہو یا قلیل ہو۔ یہ یہاں